بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کا کانٹا گلے میں اٹک جائے تو پھر کیا کریں؟ غلطی سے مچھلی کے کانٹے کو نگل لینا بہت عام ہوتا ہے۔ مچھلی کی یہ ہڈیاں بالخصوص کانٹوں کی شکل کی ہڈیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ چباتے ہوئے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ کانٹوں کے تیز دھار کونے اور مختلف شکلیں یا ساخت کی وجہ سے دیگر اعضاءوں کے مقابلے میں ان کا گلے میں پھنسنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کانٹا گلے میں پھنس جائے تو یہ بہت تکلیف دہ اور خوف زدہ کر دینے والا تجربہ ہو سکتا ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ ایسے بہت سے عام طریقے موجود ہیں جن سے گلے میں پھنس جانے والے مچھلی کے کانٹے کو ہٹانا ممکن ہے۔ کانٹا پھنسنے پر کیا احساس ہوتا ہے؟ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو اس کی موجودگی کے احساس ہونے یا نہ ہونے پر بھی درج ذیل علامات سامنے آتی ہیں۔ گلے میں سنسناہٹ یا چبھنے کا احساس، گلے میں شدید تکلیف، گلے یا گردن کا نرم ہونا، کھانسی، کوئی چیز نگلنا مشکل ہونا یا نگلتے ہوئے تکلیف اور خون آنا۔ ویسے تو مچھلی کی کانٹے کو نگل لینا بہت کم ہی کسی ایمرجنسی صورتحال کا باعث ہوتا ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے ٹوٹکوں کو آزما کر اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مارش میلو سننے میں عجیب لگے گا، مگر ایک بڑا اور نرم چپچپا مارش میلو گلے سے کانٹے کو نگلنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے مارش میلو کو اتنا چبائیں کہ وہ نرم ہو جائے اور نگل لیں۔ اس کو چپچپا پن کانٹے کو اپنے ساتھ کھینچ کر معدے میں پہنچا دے گا۔ زیتون کا تیل ایک قدرتی لیبریکینٹ چکناہٹ والی چیز ہے۔ اگر مچھلی کا کانٹا گلے میں اٹک گیا ہے تو 1 یا 2 کھانے کے چمچ زیتون کے تیل کو نگلنے کا طریقہ آزمائیں۔ یہ تیل گلے کے اطراف اور کانٹے میں کوٹنگ بنا دے گا، جس سے اس کو نگل کر معدے میں پہنچانا یا کھانس کر نگلنا آسان ہو جائے گا۔ کھانسی: اگر مچھلی کے کانٹے گلے کی پشت میں ٹانسس کے ارد گرد اٹکتے ہیں، زبردستی چند مرتبہ کھانسنا اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے کافی ثابت ہو سکتا ہے۔ کیلے: مارش میلو کی طرح کیلے بھی گلے میں پھنسے کانٹے کو معدے میں پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیلے کا ایک بڑا حصہ منہ میں کم سے کم 1 منٹ تک رکھیں، جس سے لابدون کی کچھ مقدار جمع ہوگی، اور پھر اسے نگل لیں۔ ڈبل روٹی اور پانی: ڈبل روٹی کو پانی میں 1 منٹ کے لیے ڈبوئیں، پھر اس کا ایک بڑا نوالا سالم ہی نگل لیں۔ اس ٹکڑے سے مچھلی کے کانٹے پر وزن پڑے گا اور وہ معدے کی جانب چلا جائے گا۔ سوڈا: برسوں سے کچھ طبی ماہرین کی جانب سے کولا اور دیگر کاربونیٹڈ مشروبات کو گلے میں پھنس جانے والی اعضاءوں کو نگلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب سوڈا معدے میں داخل ہوتا ہے تو وہ گیسوں کو اخراج کرتا ہے یا گیس کاٹنے کو کرنے میں مدد کرتی ہے اور اتنا دباؤ پیدا کرتی ہے جو اسے اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سرکے میں تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو پینا بھی مچھلی کے کانٹے کو گلانے میں ممکن طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس سے وہ نرم ہو جاتا ہے اور نگلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 1 کپ پانی میں کھانے کے 2 چمچ سرکے کو ملائیں یا 1 کھانے کا چمچ سرکہ براہ راست پی لیں۔ اس حوالے سے سیب کا سرکہ زیادہ اچھا آپشن ہوتا ہے، جس کا ذائقہ زیادہ برا نہیں ہوتا، بالخصوص شہد کے ساتھ۔ ڈبل روٹی اور پینٹ بٹر لگی ڈبل روٹی مچھلی کے کانٹے کو معدے میں پہنچانے کا کام کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے روٹی اور پینٹ بٹر کا ایک بڑا نوالا لیں اور کچھ دیر منہ میں رکھیں تاکہ وہ نمی اکٹھی کر سکے اور پھر نگل لے۔ یہ یقینی بنا لیں کہ آپ کے پاس پانی موجود ہو۔ کچھ نہ کریں: اکثر لوگ ڈاکٹروں کے پاس اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ مچھلی کا ایک کانٹا گلے میں اٹک گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مچھلی کے کانٹے تیز دھار کے ہوتے ہیں اور گلے کی پشت پر خراشیں ڈال سکتے ہیں۔
کئی بار آپ کو خراش کا احساس ہوتا ہے جبکہ کانٹا معدے میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اگر سانس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں تو کچھ وقت تک کوئی اقدام نہ کریں، مگر سونے سے قبل یہ جان لیں کہ گلا آپ کا کلیئر ہے یا نہیں۔ اگر سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر یا اسپتال کا رخ کریں۔ ڈاکٹر کے پاس کب جائیں؟ کئی بار مچھلی کا ایک کانٹا اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں اور ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر یہ کانٹا غذائی نالی میں کہیں پھنس جائے تو پھر یہ حقیقی خطرہ ہو سکتا ہے، جس سے مختلف پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اگر تکلیف بہت زیادہ ہو یا کانٹا کئی دنوں سے ایک ہی جگہ تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ جبکہ سینے میں تکلیف، سوجن، خرخراہٹ اور کھانا پینا ناممکن ہونے پر فوری طبی امداد حاصل کریں۔